دوستو دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل قطر ایک صدی پہلے اتنا ہی غریب تھا جتنا آج کل صومالیہ ہے۔ فی کس آمدن کے لحاظ سے عالمی لسٹ میں چوتھے نمبر پر موجود قطر کے اکثر شہری ایک صدی پہلے تک 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستے تھے، پھر مجبوراً انہیں اپنے ملک سے ہجرت بھی کرنا پڑی۔ ایک صدی پہلے قطر ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر تقدیر کا دائرہ ایسا بدلا کہ قطر دنیا کے چوتھی امیر ترین ریاست بن گئی۔ اس کے پاس آج کتنی دولت ہے اور اس کے شہریوں کو کون کون سی ایسی سہولیات دستیاب ہے جو دنیا کے چند ترقی یافتہ ممالک میں ہی شہریوں کو مل رہی ہے۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دے۔ دوستو قطر میں انسانوں کی موجودگی کے شواہد تو ہزاروں سال پرانے ملے ہیں، لیکن یہاں باقاعدہ آبادکاری 2200 سال پہلے ہی ہوئی۔ 18ویں صدی عیسوی تک اس ملک کا نام قطارہ تھا، جو مزید نکرنے کے بعد قطر ہو گیا۔ یہ ملک مختلف ادوار میں سلطنت ایران، خلافت راشدہ اور سلطنت امیہ کا حصہ رہا۔ اموی دور میں اس خطے کو گھوڑوں اور اونٹوں کی افزائش کے حوالے سے کافی اہمیت حاصل رہی۔ اس کے بعد 8ویں صدی عیسوی میں یہ ایک اہم بحری تجارتی راستہ بن گیا۔ دوستو عباسیوں نے قطر کو تجارتی مرکز بنایا اور پھر یہاں پتھروں سے بھی گھر بنائے جانے لگے۔ قطر کو اپنی موتیوں یعنی پرلز کی وجہ سے بھی کافی شہرت ملی، اور 1320 میں جب قطر سلطنت ہرمز کے پایہ تخت کے زیر اثر آیا تو انہوں نے یہی موتی خراج کی صورت میں قطریوں سے حاصل کرنا شروع کر دیے۔ 1788 تک قطری علاقوں پر کبھی پرتگالیوں تو کبھی ترکوں کا قبضہ رہا۔ دوستوں مختلف قبائلی خاندان بھی وقتاً فوقتاً قطر اور بحرین کے مختلف علاقوں پر حکمرانی کرتے رہے۔ اس کے بعد سعودی شاہی خاندان کے بانی سعود بن عبد العزیز نے اپنی سلطنت کو پھیلایا اور نہ صرف خلیج فارس کے مختلف علاقوں بلکہ قطر پر بھی قبضہ جما لیا۔ قطر کے حالات اس لیے بھی خراب ہی رہے کہ یہ خطہ کئی سال تک عثمانیوں، سعودیوں اور مصریوں کے درمیان خانہ جنگی کا مرکز بنا رہا۔ 1821 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بحری جہازوں نے بحری قزاقوں کو سزا دینے کا بہانہ بنا کر دوحہ پر بمباری کر دی، جس سے یہ قصبہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور ہزاروں افراد نقل مکانی کر گئے۔ پھر 1825 میں وہ خاندان ایک علاقائی لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا جو آج بھی قطر پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ تھا اسانی خاندان، جس کے پہلے لیڈر شیخ محمد بن اسانی تھے۔ 1867 میں بحرین اور قطر کی جنگ ہوئی اور 1868 میں سعودی خاندان نے قطر کا کنٹرول اسانی خاندان کے حوالے کر دیا۔ 1871 میں قطر ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا، تاہم اسانی خاندان کی عثمانی ترکوں اور اپنے ہی ہمسایوں سے لڑائیاں بھی چلتی رہی۔ دوستو 1916 میں سلطنت برطانیہ نے قطر پر قبضہ جما لیا، جو 1971 تک برقرار رہا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ایک صدی قبل یعنی 1922 میں اس ریاست کی آبادی 30 لاکھ کے قریب اور رقبہ 12,000 کلومیٹر کے ہی لگ بھگ تھا، لیکن یہ چھوٹی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی، کیونکہ یہاں رہنے والے کی اکثریت خانہ بدوش تھی اور قطر کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا تھا۔ یہ صورتحال 1930 کی دہائی میں اس وقت اور بھی سنگین ہو گئی جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ کا طریقہ ایجاد کر لی اور اس صنعت کو اتنی ترقی دی کہ قطر معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر قطر سے تاریخی نقل مکانی ہوئی اور 1930 سے 1940 تک کی دہائی میں قطر کے 30% باشندے ملک چھوڑ گئے۔ بات اتنی بگڑی کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 1950 میں قطر کی آبادی صرف 24,000 نفوس پر مشتمل رہ گئی تھی۔ ان لوگوں نے زیادہ تر خلیجی ریاستوں اور ایران کا ہی رخ کیا تھا۔ دوستو بلیک گولڈ یعنی تیل نے صرف خلیجی ممالک کی ہی تقدیر نہیں بدلی بلکہ اس نے صنعتی انقلاب لانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ دنیا نے ترقی کی جتنی منازل بلیک گولڈ کی دریافت کے بعد طے کی، ان کی مثال ہزاروں سال کی جدید انسانی زندگی میں نہیں ملتی۔ گو کہ چینی ماہرین نے 600 قبل مسیح میں ہی تیل دریافت کر لیا تھا، لیکن امریکی ریاست پنسلوانیا میں 1859 میں تیل کی دریافت نے دنیا کی معاشی تاریخ کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ خلیجی ممالک میں سب سے پہلے سعودی عرب میں 1938 میں امریکی کمپنی نے تیل دریافت کیا۔ دوسری جانب ایران میں اس سے پہلے ہی 1908 میں تیل دریافت ہو چکا تھا۔ قطر کی قسمت 1939 میں کھلی جب ملک کے جنوب مغربی علاقے جبل دخان میں تیل دریافت ہوا، تاہم دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے تیل کی تلاش کچھ تاخیر کا شکار ہوئی اور دوسرا کنواں
ہوا 1941 میں کودا گیا۔ اس کے بعد 1942 میں قطر میں تیل کی تلاش کا کام روک دیا گیا جو 1947 تک روکا رہا۔ اس وقت کی غریب قطری حکومت جو پہلے ہی بڑی مشکلات کا شکار تھی، کھدائی کرنے والے انجینئرز اور دوسرے ملازمین کی تنخواہیں پوری کر رہی تھی، وہ مزید معاشی مشکلات کا شکار ہو گئی، گو کہ اس پر حکمرانی کرنے والے تاج برطانیہ نے اس دوران اس کی کافی مدد کی، لیکن معاشی مشکلات میں گری قطری حکومت مشکلات میں دھنستی چلی گئی۔ اس وقت قطر کو غربت کے ساتھ ساتھ ایک اور مشکل کا بھی سامنا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اس کے شہری غربت کی وجہ سے تیزی سے قطر سے ہجرت کر گئے تھے، یوں اس کے پاس افرادی قوت بھی کم ہو گئی۔ مسائل اس وقت اور بڑھ گئے جب انہی دنوں میں قطر کی زبارہ کی ملکیت کے معاملے پر بحرین سے جنگ بھی ہو گئی۔ یہ علاقہ آج قطر کا ہی حصہ ہے۔ اسے شاہی خاندان کے بانی شیخ محمد بن خلیفہ نے آباد کیا تھا۔ جنگ اور معاشی مشکلات کی وجہ سے پریشانی اتنی بڑھ گئی کہ قطر کے حکمران شیخ عبداللہ بن جاسم الثانی کو پیسوں کے لیے اپنا محل بھی گروی رکھنا پڑا۔ جنگ عظیم کے بعد قطر میں تیل کے ذخائر کی دریافت کے لیے سروے کرایا گیا اور 1947 میں مکمل ہونے والے اس سروے کی بنیاد پر 1949 میں قطر میں وسیع پیمانے پر تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ تیل کے بڑے بڑے ذخائر دریافت ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قطر کی تقدیر بدل گئی۔ قطر بڑی مقدار میں تیل برآمد کرنے لگا۔ بلیک گولڈ کے وسیع ذخائر کا سن کر سرمایہ کار قطر میں سرمایہ کاری کے لیے باغے چلے آئے۔ ملک میں روزگار کے مواقع میں ایک دم تیزی آ گئی، اور نہ صرف ملک سے غربت کی وجہ سے ہجرت کرنے والے واپس آ گئے، بلکہ ایشیائی ممالک سے تارکین وطن کی بڑی تعداد نے بھی قطر کا رخ کر لیا، اور اس کی افرادی قوت میں اضافہ ہوا۔ لوگوں کی فی کس آمدن چند ڈالر سالانہ سے پہلے سینکڑوں اور پھر ایک دہائی میں ہزاروں ڈالرز میں چلی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ملک جس کی آبادی 1950 میں صرف 24,000 افراد تک محدود رہ گئی تھی، 1970 میں وہی آبادی 1 لاکھ نفوس سے بھی تجاوز کر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ قدرت قطر پر بہت ہی زیادہ مہربان ہو چکا تھا، کیونکہ 3 ستمبر 1971 کو قطر نے تاج برطانیہ سے آزادی بھی حاصل کر لی۔ اس سے اگلے ہی سال یعنی 1972 میں قطر کی قسمت اس وقت دوچند ہو گئی جب ملک کے شمال مشرقی ساحل کے قریب کھدائی کے دوران گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے۔ پہلے پہل لوگوں نے گیس کے ذخائر کو زیادہ اہمیت نہ دی، تاہم 14 سال بعد پتہ چل گیا کہ یہ گیس فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسییٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا، جس میں دنیا کے گیس کے ذخائر کا تقریباً 10% حصہ موجود تھا۔ دوستو، قطر کا نارتھ فیلڈ تقریباً 6000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو پورے قطر کے نصف سے بھی زیادہ ہے۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے۔ دوستو، 21ویں صدی قطر کی ترقی کے لیے نیا پیغام لے کر آئی اور ملک انتہائی تیزی سے اقتصادی ترقی کی شاہراہ پر چلنے لگا۔ 11,500 سے زائد مربع کلومیٹر رقبے کے حامل اس ملک کی آبادی 29 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ حیران کن طور پر نسلی قطریوں کی قطر میں تعداد 10 سے 15% کے لگ بھگ ہے، ان میں عرب اور افریقی نسلوں کے قطری بھی شامل ہیں۔ حیران کن طور پر 2019 کے ایک سروے کے مطابق یہاں 25% بھارتی رہتے ہیں، جبکہ نیپالی اور بنگالیوں کی تعداد 12% سے زائد ہے۔ دوستو، قطر میں صرف 5% پاکستانی رہتے ہیں۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے اس چینل ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔